بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طویل خطبہ ہے بی بی کا، جو فدق کے معاملے پر بی بی دربار میں جب گئیں تو وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پہلے بی بی نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اس کے بعد بی بی نے ان لوگوں کو حق یاد کرایا کہ ان کا حق کیا ہے، اور اس کے بعد بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد جو ارشاد فرمایا۔ یہ طویل خطبہ ہے، اس کو مکمل سنیں اور انشاءاللہ مولا یہ اس تمام مومنین تک پہنچائیں۔ روایت میں ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو یہ خبر پہنچی کہ ابو بکر نے ان کی جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے غلاموں کو فدق سے نکال دیا ہے، تو آپ سر سے پاؤں تک بڑی چادر اوڑھ کر اپنی کنیزوں اور بنو ہاشم کی مستورات کے جھرمٹ میں مسجد نبوی کی جانب چلیں۔ آپ کی چال اور رفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ مسجد میں پہنچیں تو اس وقت حاکم ابو بکر کے ارد گرد مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچ کر درد و غم سے لبریز ایسی آہ کھینچی کہ تمام حاضرین کے گریہ کرنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے تھوڑی سی مہلت دی تاکہ ان لوگوں کا اضطراب اور گھبراہٹ رک جائے۔ جب لوگوں کے رونے کی آوازیں بند ہو گئیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا یوں آغاز کیا: میں اس ذات کی حمد و ثنا سے شروع کرتی ہوں جو سب سے زیادہ حمد و ثنا، بزرگی اور فضل کا حقدار ہے۔ پھر فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائیں، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہے، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہیں، ان ہماگیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی، اور ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی، اور یہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں، اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے، اور انسان ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، اور نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت کی، اور حمد کا حکم اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو، اور ایسی نعمتوں کی طرف مقرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص کو اس کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور کلمہ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزیں فرمایا، اور اس کے ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی۔ نہ وہ نگاہوں کی حدود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی زبانیں اس کا وصف بیان کر سکتی ہیں، اور وہم و خیال اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ ہر شے کو عدم سے وجود میں لایا اور کسی نمونے کے بغیر ان کو ایجاد کیا۔ اس نے ان چیزوں کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وہ صرف اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، اور اپنی دعوت کے اہل افراد کو استحکام دینا چاہتا ہے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور اپنی نافرمانی کو موجب عذاب قرار دیا، تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے بچے رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنا کر مبعوث کرنے سے پہلے برگزیدہ کیا، اور تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا، کہ جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں اور وہم و خیال کے احاطے میں بند تھیں اور عدم کی آخری حدود میں دبکی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی گہرے امور سے آگہی تھی، اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعہ اور احاطہ تھا، اور تمام مقدرات کے جائے وقوع کی شناخت تھی۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم کو تمام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا،
اور انہیں اپنے دستور کے قطعی ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ کچھ اپنے آتش قدوں میں منہمک تھے اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، جبکہ یہ اقوام معرفت کے باوجود اللہ کی منکر تھیں، یعنی معرفت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی منکر تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا اور دلوں سے شبہات و اوہام، قوت بصارت سے اندھا پن اور نفسوں سے گمراہی کو دور کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق اور محبت، اختیار و رغبت، نیز آخرت کی ترغیب و ترجیح کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تکلیفوں سے آزاد اور ان کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہٹا لیا گیا ہے۔ مقرب فرشتے ان کے گرد حلقۂ بگوش ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب غفار کی خوشنودی اور خدائے جبار کے سایہ رحمت میں آسودہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وحی پر امین، اس کے چنے ہوئے، اس سے راضی و خوش اور اس کی مخلوق میں سب سے بہترین فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا سلام، اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر شہزادی عالم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضرین کی طرف متوجہ ہوئیں اور مہاجرین و انصار سے فرمایا: اللہ کے بندو، تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے علمدار ہو اور اللہ کے دین اور اس کی وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو۔ تم اپنے نفسوں اور اللہ کے امین ہو اور دیگر اقوام کے لیے بھی مبلغ تم ہو۔ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی امام علی علیہ السلام، اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے لیا جا چکا ہے، یعنی غدیر میں جو عہد و پیمان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیمتی ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو۔ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے دروس عبرت واضح اور اس کی آیتوں کے اسرار و رموز آشکار ہیں اور اس کے ظاہری معانی روشن ہیں اور اس کو سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اس کی پیروی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک لے جاتی ہے اور اپنے پیروکاروں کو نجات دلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلوں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں وعظ و نصیحت کو بار بار دہرایا گیا ہے، بیان شدہ واجبات کو، منع شدہ محرمات کو، اطمینان بخش احکامات کو، روشن دلائل مستحبات پر مشتمل فضائل کو، جائز مباحات اور اس میں موجود رحمت کو اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، یعنی علی کا دامن تھام کر رکھو، یہی اپنے ایمان پہ قائم رہو گے۔ نماز کو تمہیں تکبر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے اور زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے اور رزق میں اضافے کا، روزے کو اخلاص کے استحکام کا، حج کو دین کی تقویت کا، عدل و انصاف سے دلوں کو جوڑنے کا اور دین کو سر بلند کرنے کا، ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی اور نظام کے نفاذ کا، ہماری امامت کو امت کو تفرقہ سے بچانے کا، یعنی ہماری جو امامت ہے اس سے امت تفرقے سے بچتی ہے، جہاد کو اسلام کی سربلندی کا، صبر کو حصول ثواب کا، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا، نہی عن المنکر کو دین کے لیے عیب و نقص سے پاک افراد کا، والدین پر احسان کو عذاب الہی سے بچنے، صلہ رحمی کو درازی عمر اور افرادی کثرت، قصاص کو ناحق خون بہانے کو روکنے، نظر کو پورا کرنے، مغفرت میں تاثیر، پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے، بہتان تراشی سے اجتناب کو نفرت سے بچنے،
شراب نوشی کی ممانعت کو، رزق کی آلودگی اور گندگی سے بچنے کے لیے، چوری سے پرہیز کو شرافت قائم رکھنے کے لیے، یتیم کا مال کھانے سے روکنا اور اس پر خرچ کرنا ظلم سے روکنے کے لیے، زنا کی ممانعت بدکرداری سے محفوظ رکھنے کے لیے، فیصلہ کرتے ہوئے عدل و انصاف کرنے کے لیے، رعایا سے پیار محبت قائم رکھنے کے لیے، اور شرک کی ممانعت کو اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کا ذریعہ بنایا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں موت سے ہمکنار ہو کہ مسلمان ہو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس میں اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پس اللہ کی حمد و ستائش کرو جس نے اپنے نور اور عظمت سے زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو اپنے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ عطا کیا۔ پس ہم مخلوق میں اللہ کا وسیلہ ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہم السلام ہیں، اس کی غیبت میں اس کی حجت ہے، اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے جو تیسرا حصہ ہے خطبے کا وہ یہ ہے کہ اب بی بی نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا ان لوگوں کو۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میرے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے، میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا، اللہ اکبر، اور نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاک گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے باپ ہیں، جبکہ تمہاری عورتوں میں سے کسی کے نہیں۔ وہ میرے شوہر علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جبکہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے نہیں۔ یہ نسبت کس درجہ افتخار کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو واشگاف انداز میں تنبیہ کے ذریعے پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی راہ و روش کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان پر کمر شکن ضرب لگا کر ان کی گردنیں مروڑ دیں، پھر حکمت اور معائزہ حسنہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلایا۔ انہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور طاغوتوں کو اس طرح سرنگوں کیا کہ وہ شکست کھا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ شب دیجور میں صبح امید کی روشنی پھیل گئی اور حق اپنی بے آمیزی کے ساتھ نکھر کر سامنے آ گیا، اور دین کے پیشوا نے زبان کھولی اور کفر و شیطانوں کی زبانوں کو لگام دے دی، اور تم لوگ کلمہ اخلاص توحید کا اقرار کرنے لگے جبکہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے، اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ تم لوگ بتوں کے پجاری اور جواری تھے، تم لوگ بتوں کے پجاری اور جواری تھے، تم اپنے دشمن کے مقابلے میں پینے والے کے لیے گھونٹ بھر پانی، طمع و لالچ کرنے والے کے لیے ایک تر نوالا، جلدی بجھ جانے والی چنگاری اور قدموں کے نیچے پامال ہونے والے خس و خاشاک تھے۔ تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس پھوس سے بھوک مٹاتے تھے۔ تم ذلت و خواری میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تمہیں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نجات دی۔ اس سلسلے میں انہیں زور آور مردوں اور عرب کے بھیڑیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے تو اللہ انہیں بجھا دیتا۔ جب بھی کوئی گمراہ سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی ازدہا منہ کھولتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس کے حلق کی طرف
آگے کرتے تھے، اور وہ علی علیہ السلام ان لوگوں کے غرور کو اپنے پیروں تلے پامال کیے بغیر اور اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی آگ کو بجھائے بغیر واپس نہیں لوٹتے تھے۔ وہ راہ خدا میں جاں فشاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی اور اولیاء اللہ کے سردار تھے۔ تم ان دنوں امن و امان اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ تمہیں بری خبریں سننے کو ملیں۔ تم جنگ کے وقت پسپائی اختیار کرتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کے ستون قائم کیے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور اپنے برگزیدہ افراد کی قرارگاہ آخرت کو پسند کیا تو تمہارے دلوں میں منافقت کے نفاق کے کانٹے نکل آئے، اور دین کا لبادہ تار تار ہو گیا، اور اس کی قدر و منزلت دوسروں کو دے دی، اور چرب زبان فصیح ظاہر ہونے لگے، ضلالت کی زبانیں چلنے لگیں، بے مایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کیا۔ پھر وہ دم ہلاتے ہوئے تمہارے اجتماعات میں آ گئے، شیطان نے بھی اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا۔ اس نے تمہیں بھڑکایا اور تم فوراً غصب میں آ گئے۔ تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں پر لگا دیے اور اپنے گھاٹ کی جگہ دوسروں کے گھاٹ سے پانی بھرنے کی کوشش کی۔ تم نے فتنہ کا بہانہ بنا کر جلد بازی کی۔ دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ بھی نہیں آیت تلاوت کی۔ یہ تمہاری حالت ہے جبکہ ابھی عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی گزرا ہے، یعنی ابھی تو رسول اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے انہوں نے۔ زخم گہرا ہے اور تم سے یہ بعید نہ تھا، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اس کی تنبیہات غیر مبہم ہیں، اس کے اوامر واضح ہیں، اس کے دلائل روشن اور اس کی تعلیمات آشکار ہیں۔ کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کے بغیر فیصلہ کرنے کے خواہاں ہو؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ یہ بھی نے آیت تلاوت کی، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بدکے ہوئے ناکہ کو رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ تم بالائی لینے کے بہانے پورے دودھ کو پی جاتے ہو۔ تمہاری طرف سے خنجر کے زخم لگنے کے باوجود ہم صبر سے کام لیں گے۔ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی نے آیت تلاوت کی۔ مسلمانوں، کیا میں اپنے باپ کے ارث میں محرومی پر مجبور ہوں؟ یعنی وراثت میں محرومی پر مجبور ہوں؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، اے ابو بکر، کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تم نے بہتان باندھتے ہوئے بری چیز پیش کی اور قطع رحمی کرنے کی جسارت کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا۔ کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اسے پسے پشت ڈال دیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے؟ یعنی بی نے آیتیں تلاوت کرنا شروع کی کہ جو کہتے ہو تم کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، بی نے قرآن سے ثبوت دیا کہ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، قرآن کی آیت۔ اور یحییٰ بن زکریا کے واقعے میں فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، قرآن کی آیت، اے میرے رب، مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اس سے میرا رب راضی ہو۔ اور ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور پروردگار کا فرمان ہے اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ اس کے باوجود، یعنی ان آیات کے باوجود، اتنی ساری آیات کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے کوئی میراث نہیں ہے؟
کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ یعنی کہ کیا اللہ نے جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھیں، جو قرآن نازل ہوتا تھا، تم پر کوئی علیحدہ سے آیتیں نازل ہوئی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، جو رسول اللہ کو نہیں پتہ، جو ان میں شامل نہیں ہیں؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ دو مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور میرے والد ایک ہی دین سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تم اس سے زیادہ قرآن کے عموم اور خصوص کا علم رکھتے ہو؟ یعنی رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے زیادہ تمہیں علم ہے کہ قرآن کے عموم اور خصوص کا؟ لے جاؤ میری وراثت کو، لے جاؤ میری وراثت کو اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو، تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی، جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مد مقابل فریق ہوں گے، اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہے، اس دن تھوڑا سا بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو تم لوگ حسرت و یاس میں مبتلا ہوگے۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بی بی پاک نے اپنے والد گرامی کی قبر مبارک کی طرف توجہ کی اور اس طرف متوجہ ہوئی اور جناب صفیہ بنت عبد المطلب کے یہ اشعار پڑھے: بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑی نئی نئی خبریں اور مصیبتیں سامنے آئیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو مصائب کی یہ زیادتی نہ ہوتی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی کھو دیا جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو بھی ختم کر دینے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں نے ہمارے اوپر ہجوم کر دیا اور ہماری میراث ہضم کر لی۔ کچھ لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپے ہوئے بغض و کینوں کا اس وقت اظہار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ہمارے درمیان قبر کی خاک حائل ہو گئی۔ تاریخ پس منظر والے لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے، تاریخ پس منظر والے لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے، اور زمانے نے ہمیں بے قدر و قیمت سمجھا۔ اللہ، جبکہ وہ لوگ جس چیز کے طلبگار تھے اسے ہم سے چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے لیے مجسم نور تھے جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العزت کی طرف سے قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے ہمارے لیے انس و راحت کا سامان فراہم کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تمام بھلائیاں بھی رخصت ہو گئیں۔ اس سارا کچھ کہنے کے بعد بی بی جب خاموش ہوئی تو اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، یقیناً آپ کے والد گرامی مومنین کے لیے نرم دل اور مہربان تھے، جبکہ وہ کافروں کے لیے دردناک عذاب تھے۔ اس لیے اگر ہم آپ کی نسبتوں پہ غور کریں تو وہ تمام عورتوں میں سے صرف آپ کے والد گرامی تھے، اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر زیادہ چاہنے والے تھے، اور انہوں نے بھی ہر سخت مرحلہ پر نبی اکرم کا ساتھ دیا۔ بے شک آپ اللہ کی نبی کی پاکیزہ عطرت اور ان کے مختلف منتخب شدہ برگزیدہ افراد ہیں۔ آپ نے ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کی، یعنی اقرار کیا اس نے، اس کے بعد خیر و بھلائی کی دروازوں کی طرف چلایا۔ اس کے باوجود آپ نے جو مطالبہ کیا ہے، اس کے باوجود یہ سارا کچھ اقرار کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود آپ نے جو مطالبہ کیا ہے، آپ کے والد گرامی کی میراث میں آپ کا حق ہے اور وہ فدق آپ کو دے گئے تھے، تو میں آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جبکہ میں آپ کے حق پر ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، یہ جھوٹی حدیث کہی۔ اس پر بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سبحان اللہ، نہ میرے والد گرامی قرآن مجید کے مخالف کچھ فرمانے والے تھے اور نہ ہی وہ اللہ کے احکام سے روکنے والے تھے۔ یعنی بی بی نے جو آیتیں وراثت کی بتائی ہیں، انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے وراثت مانگی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں،
تو کیسے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جھوٹی حدیث کے گروہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ نے فرما دیا، حالانکہ رسول اللہ قرآن کے خلاف تو کچھ نہیں نہ فرمائیں گے. یہ بی بی نے کہا ہے کہ کچھ نہیں فرمائیں گے وہ قرآن کے خلاف، ان کی تو احادیث بالکل قرآن کے مطابق ہوں گی، ہیں نہ ہی وہ اللہ کے احکام سے روکنے والے تھے، بلکہ وہ آثار قرآن کی پیروی کرتے تھے اور اس کے ساتھ چلتے تھے. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنی غداری اور جہالت کا الزام ان کے سر پر ڈال دو؟ یعنی جو تم یہ جو کر رہے ہو غداری، یہ جو میرا حق مار رہے ہو، میری میراث مار رہے ہو، یہ اپنی، اور جو رسول پاک کا حکم نہیں مان رہے اور علی کی خلافت کو نہیں مانتے، جبکہ علی کو غدیر میں تم حکم بھی سن چکے ہو، اپنی اس غداری اور اپنی اس جہالت کا الزام تم یہ جھوٹی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دینا چاہتے ہو، ان کے سر پر ڈالنا چاہتے ہو. یہ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسی تم لوگوں نے ان کی زندگی میں کی تھی. دیکھو یہ اللہ کی کتاب عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والی اور قول فصیل ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے متعلق واضح اعلان کر رہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے وہ ولی و جانشین دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. بی بی نے پھر قرآن کی وہ آیت تلاوت کی کہ نبیوں کی وراثت ہے. اللہ نے قرآن کی یہ آیات ہیں کہ حضرت زکریا نے وارث کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں میراث کے تمام احکام اور میراث میں لڑکوں اور لڑکیوں کے حصوں کی وضاحت کی ہے. تم نے یہ بات اپنے پاس سے کیوں گھڑ لی ہے؟ یہ جو حدیث تم نے مجھے بتائی ہے کیسے تم نے اپنے آپ سے گھڑ لی کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی؟ اب میں بھی صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور تمہاری اس دروغ گوئی پر اللہ میرا مددگار ہے. تم یہ خیال کرتے ہو کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی اور نبیوں کے وارث نہیں ہوتے اور ان کے علاوہ باقی افراد کے وارث ہوتے ہیں، تو کون سی چیز مجھے میرے باپ کی میراث لینے سے روک رہی ہے؟ یعنی اگر تم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے تو باقی افراد وارث ہوتے ہیں، تو پھر میرے باپ کی میراث مجھے ملنے سے کس بات کی رکاوٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ سب کو میراث ملے گی سوائے فاطمہ بنت محمد کے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ سب کو میراث مل سکتی ہے مگر بی بی پاک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملے گی، سوائے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. مجھے اس پر کوئی دلیل دے کر مطمئن کرو. اس کے بعد ابو بکر نے کہا، ہے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت خدا کا سرچشمہ اور علم و حکمت کا مرکز ہے، میں آپ کے جواب کا انکار نہیں کر سکتا. مان گیا کہ بھئی بالکل جو بی بی نے کہا وہ غلط نہیں کہا، وہ انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کو صحیح موقف سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری دی ہے. جو کچھ میں نے لے لیا یا جو کچھ چھوڑ دیا اس میں انہوں نے میری موافقت کی ہے. یہ بات سن کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضرین کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، کیا تم لوگ باطل اور خسارے والے کام پر تیزی سے اجماع کر لیتے ہو؟ تم مسلمانوں نے بہت بری روش اپنائی ہے اور بہرے لوگوں کو کچھ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ بہرے لوگ پیٹھ پھیر کر روح گردانی کرنے والے ہوں. ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس محسوس کرو گے اور اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے کہ جب قیامت کے دن پردے اٹھائے جائیں گے اور پس پردہ کے نقصانات سامنے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جس کے سامنے آنے سے تم ڈرتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی یہ باتیں سننے کے بعد ابو بکر نے اپنے عامل کے نام ایک خط لکھا کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کو فدق واپس کر دو، جبکہ اس وقت عمر موجود نہیں تھا. ابو بکر نے یہ خط جو تھا کہ بھئی فدق واپس کر دو، یہ بی بی کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کے بعد بی بی نے جب واپسی کا سفر شروع ہوا گھر جانے کا، تو اسی راستے میں عمر نے یہ دیکھا اور وہ سامنا ہوا اور اس نے بی بی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا. اور اس نے کیا جملے کہے عمر نے؟ اس نے کہا کہ بڑھاپے کے سبب ابو قحافہ یعنی ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی عقل فاسد ہو گئی ہے اور اس نے یہ تحریر لکھ کر ظلم کیا ہے. اس نے یہ کہا عمر نے. اس پر بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ مہلت نہ دے اور تجھے قتل کرے اور تیرا پیٹ چاک کرے. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فوراً انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ بزرگان
اے اسلام کے نگہبانوں، میرے حق میں اس حد تک تساہل، مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے؟ کس قدر تیزی سے تم نے بدعت شروع کر دی اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت باہر نکل آئی۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا تم پر اب کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ان کی رحلت ایک عظیم سانحہ ہے جس کی دراڑ کشادہ ہے، اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کی رحلت سے زمین پر اندھیرا چھا گیا اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ اس مصیبت پر غمگین ہو گئے، اور کچھ لوگوں کی امیدیں اور آرزویں یاس میں بدل گئیں۔ پہاڑ شکست و ریخت سے دو چار ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ ملا اور نہ ہی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ رکھا گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کا اللہ کی کتاب میں پہلے سے بلند اعلان کیا جا چکا تھا، ایسا اعلان جس سے سابقہ انبیاء اور رسل کو دو چار ہونا پڑا ہے۔ اور بی بی نے یہ آیت تلاوت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے رحلت کر جائیں یا شہید کر دیا جائیں تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو کہ وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ بی بی نے یہ آیت تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا، اے قیلا کے فرزندو، تمہارے سامنے میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث مجھ سے چھینی جائے اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو اور میری باتیں سن رہے ہو، میرا پیغام تم تک پہنچ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، اور میرے حالات سے تم آگاہ ہو، تم تعداد و استعداد میں کمزور نہیں ہو، تم طاقتور اور پسندیدہ لوگ ہو، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو پہلے آزمائش سے گزر چکے ہیں اور تم کو امتحان کے عمل سے گزارا جا چکا ہے، تم وہ برگزیدہ لوگ ہو جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہو، تم نے ہماری خاطر عربوں سے دشمنی مول لی اور دیگر اقوام کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، اور تم نے جنگجوؤں کا مقابلہ کیا، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ رہے، تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک کہ جب ہمارے اور تمہارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور زمانے کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں، شرک کا نعرہ دب گیا، فتنے کی آواز خاموش ہو گئی اور جنگ کی آگ بجھ گئی اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب حقیقت واضح ہو جانے کے بعد حیران و پریشان کیوں ہو؟ پیش قدمی کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ آگاہ رہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو اور تم نے اپنے لیے کجروی تلاش کر لی ہے، تم نے ایمان کی جو باتیں یاد کی تھیں انہیں ہوا میں بکھیر دیا ہے اور جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا اسے نکال پھینکا۔ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ سنو، جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا ہے جو مجھے حاصل تھا، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے۔ میری یہ گفتگو سوزش جان تھی جو جوش میں آ گئی اور سینے کا درد و الم تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس پر پالان کس لو، مگر یاد رکھو کہ اس کی پیٹھ مجروح اور پاؤں کمزور ہیں، اس میں دائمی ننگ و عار ہے اور رسوائی ہے جو تمہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تک پہنچا دے گی۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے، ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ بی بی نے یہ تلاوت کی آیت۔ اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو،
ہم بھی اپنے عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کس کا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، بی بی آیت تلاوت فرما رہی ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو، ان قریب تمہارے عمل اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین دیکھیں گے۔ ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہے، اور جو ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی کرے گا وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اب یہ وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد سیدہ عالم سلام اللہ علیہا واپس مڑیں تو انصار میں سے رافع بن رفع زرقی آپ سلام اللہ علیہ کے پیچھے گیا، اور اس نے آپ سلام اللہ علیہ سے عرض کیا، اے سیدت النساء العالمین علیہ السلام، اگر یہ خلافت قائم ہونے سے پہلے ابو الحسن علی علیہ السلام ہم سے اس بارے میں بات کرتے تو لوگوں کو یاد دلاتے تو ہم علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جاتے۔ اس پر بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ باتیں اپنے پاس رکھو، مجھے نہ سناؤ، اس لیے کہ اللہ نے غدیر خم کے بعد کسی شخص پر کوئی حجت اور عذر باقی نہیں رکھا، یعنی کہ یہ تم سے یہ عہد لے لیا گیا تھا غدیر خم پر کہ علی کی خلافت ہے، علی کی ولایت ہے، علی ہی رسول کے جو ہے نا بعد امت کے سربراہ ہیں۔ رافع کہتا ہے، ان لوگوں اور دختر پیغمبر سلام اللہ علیہ کو اس دن سے زیادہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس دن گریا کی وجہ سے مدینہ کے در و دیوار ہلنے لگے اور لوگوں میں ہیجان پیدا ہو گیا اور ان کے رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ جب ابو بکر کو یہ خبر ملی تو اس نے عمر سے کہا، تمہارے ہاتھ شل ہوں، اگر تم میرے پاس نہ آتے تو نہ وہ تحریر پھاڑی جاتی جو بی بی کو دی تھی، اور نہ اس پر جو بی بی نے دی تھی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تم میرے پاس نہ آتے تو نہ وہ تحریر پھاڑی جاتی اور نہ ان پر تھوک پھینکی جاتی۔ کیا وہ ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ یہ سن کر عمر نے کہا، اے ابو بکر، اس سے تمہاری حکومت و سلطنت کمزور ہو جانی تھی اور تمہاری جماعت کی توہین و رسوائی ہونی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ تم پر شفقت و ترس کھاتے ہوئے کیا۔ اس پر ابو بکر نے کہا، تم پر افسوس ہے، دختر پیغمبر سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، جبکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہی تھی، حالانکہ ہم اس بات پر دھوکہ دہی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، وہ صرف جو ایک لمحہ تھا، وہ گھڑی تھی، وہ غم و تکلیف کی جو بی بی نے یہ ہمیں جو ہے نا بتائی ہیں ساری اور حق مانگنے آئی ہیں، یہ سارا تکلیف جو تھی نا ہماری اب دور ہو گئی ہے، وہ لمحہ گزر چکا ہے۔ اب تم ایسا کرو، یہ پلاننگ کرو کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، مال فدق سے وافر مقدار میں لوگوں پر خرچ کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی جو اچھے کام ہیں نا وہ اب کرنے شروع کر دو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے نا وہ ختم ہو جائے اور یہ تمہاری اچھائیاں جو ہے نا یہ سامنے آ جائیں کہ بھئی یہ تو اتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر نے عمر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، کہا کہ ہاں اے تو نے میری بہت مدد کی، بڑی پریشانی کو دور کر دیا۔ پھر جو ہے نا جب نماز کا اعلان ہوا، نماز جماعت کا اذان ہوئی، تو اس کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہوئے تھے۔ ابو بکر نے ممبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ تقریر کی۔ اس تقریر میں اس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ پر دبے لفظوں میں جو ہے نا برا بلا کہا، بی بی پاک کو نعوذ باللہ۔ اور جب میں وہ الفاظ بیان نہیں کرنا چاہتا جو اس نے یہ کہے ہیں ممبر سے، لیکن میں آگے اس کا رد عمل بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ ممبر پہ جا کے یہ الفاظ اس نے کہے ہیں تو بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے جب شہزادی عالم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ توہین آمیز کلمات سنے تو انہوں نے اپنے حجرے کے دروازے سے سر باہر نکالا، یعنی یہ جو ہے نا مسجد نبوی کے ارد گرد جو امہات المومنین کے حجرے تعمیر تھے جو مسجد سے نا متصل تھے، تو اس میں سے بی بی ام سلمہ نے اپنا سر باہر نکالا جب انہوں نے یہ توہین آمیز کلمات جو ابو بکر نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہے، تو انہوں نے حجرے سے باہر سر نکالا بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے اور کہا، کیا فاطمہ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کے متعلق یہ توہین آمیز کلمات
کہے جا رہے ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان ایک حور ہیں وہ انسانوں کے درمیان انسانی نفس کی مانند ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ آغوش میں پرورش پاتی رہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھوں سے ان کا جھولا جھلاتے رہے، ان کی نشو و نما پاکیزہ ماؤں کی جھولیوں میں ہوئی اور کائنات کی بہترین شخصیت اور مربی نے ان کی تربیت فرمائی۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنی میراث کو حرام قرار دیا ہے اور یہ بات انہیں نہیں بتائی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے اپنی تبلیغ کے مطابق دین کی تعلیمات نہیں بتائیں بی بی کو؟ جو بی بی تم سے اپنا حق مانگ رہی ہیں یہ تمام عورتوں سے بہتر و برتر ہیں، یہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں، یہ فخر مریم ہیں، یہ ایک شیر شجاع کی زوجہ ہیں، ان کے والد گرامی کے ذریعے پروردگار نے اپنی رسالت کی تکمیل فرمائی۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی ہر گرمی و سردی سے اس بی بی کی حفاظت کرتے تھے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ان کے سر کے نیچے رکھتے اور بائیں ہاتھ کو سر کے اوپر رکھتے۔ پس ٹھہر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، یاد رکھو، اور ان قریب تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ علیہ السلام کی اس تقریر کی پاداش میں آپ بی بی ام سلمہ کو اس سال کا بیت المال سے وظیفہ نہیں دیا گیا۔ ابو بکر نے وظیفہ روک لیا بی بی ام سلمہ کا، اور اس کے بعد اس وظیفے پر ان کے لیے مکمل پابندی لگا دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر واپس تشریف لائیں تو سیدہ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے زمانے کی بے رخی کا شکوہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ بی بی کا پورا ایک خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خطبہ فدق، بی پاک کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت اور بی پاک کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت، اور اللہ اپنا جب روز محشر اپنی عدالت لگائے گا تو یہ سب جو جرم ہوئے ہیں، جو یہ کیا، بی بی کا حق غصب کیا، اور ان حق غصب کرنے والوں کا ساتھ جو لوگ اس وقت دے رہے تھے یا آج دے رہے ہیں، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ و مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔